الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا بس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا یا بس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر غم زندگی میں الجھ گیا غم آخرت نہ جگا سکا میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں نہ چراغ علم جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں،
قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے اور سننے میں رب العالمین اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے کچھ گھڑیاں ایسی بنائی ہیں جن گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ کچھ مہینے مہینوں سے اعلیٰ ہیں، کچھ ہفتے ہفتوں سے اعلیٰ ہیں، کچھ لمحات دوسرے لمحات سے اعلیٰ ہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا کسی دوسرے زمین کے ٹکڑے سے اعلیٰ ہے، کوئی فرشتے دوسرے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، کچھ صحابہ دوسرے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، اور کچھ انبیاء کرام دوسرے انبیاء سے اعلیٰ ہیں۔ تو اسی طرح کچھ گھڑیاں رب العالمین نے ایسی رکھی ہیں جو دوسری گھڑیوں سے بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ سلسلہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے شروع ہوا کہ رمضان المبارک کی عبادات سب نے کی، اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر بھی رکھی، اور پھر اس کے بعد جب وہ مہینے کا آخر ہوا تو ہمیں عید الفطر منانے کا حکم دیا کہ تم عید مناؤ۔ اب عید الفطر منائی تو اس کی ابتدا جو کروائی گئی ہم سے وہ صدقہ فطر سے کروائی گئی، اور اس کے بعد پہلے جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو اس کے لیے بڑا وقت لگا کرتا تھا ان کو، بحری جہاز پہ سواروں اونٹنیوں پہ اور گھوڑوں پہ، اس طرح مختلف سواریوں پہ لوگ جاتے تھے تو ان کو بڑا وقت لگا کرتا تھا۔ تو پھر حج کا جو دن شروع ہو جاتے ہیں وہ رمضان المبارک کے فوراً بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایام حج شروع ہو جاتے ہیں کہ اب حج کا احرام باندھنا جائز ہو گیا، اور لوگ احرام باندھا کرتے تھے، شوال کے شروع سے احرام باندھ لیا کرتے تھے اور حج کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر چلتے چلتے وہ ذی الحج تک پہنچتے، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ جو ابتدائی 10 ایام جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، آج سے متوقع ہے کہ چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ، تو یہ جو 10 دن ہیں یہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت عطا کی، اور ان کی فضیلت کی جو داستان ہے وہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں بیان کر دی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 دن بھی اہمیت کے حامل اور 10 راتیں بھی اہمیت کی حامل۔ ان 10 راتوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ جو ان 10 دنوں میں ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ عمل کرتا ہے وہ دوسرے دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، اب جہاد میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے انسان میدان کارزار میں اترتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ اگر جہاد کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان اور اپنا مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر وہیں اس کا مال بھی قبول ہو جائے اور وہ خود بھی قبول ہو جائے، پھر وہ بندہ افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے افضل نہیں ہو سکتا جس نے ان 10 دنوں میں کوئی اعمال کیے ہیں۔ یعنی 10 دن کے اعمال ایسے خوبصورت ہیں کہ ان اعمال کی قدر و قیمت سے ہم واقف نہیں ہیں۔
ہم دوسرے ایام کی طرح لہو و لعب میں ان ایام کو بھی گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دن سستی اور کاہلی کے دن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری حدیث مروی ہے، فرمایا کہ یہ دن بڑی عظمت والے ہیں اور ان دنوں میں تسبیح و تحمید کی کثرت کیا کرو۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تسبیحات کو پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر تم ان کلمات کو ادا کرو گے اپنی زبان سے تو یہ تمہارے لیے عظمت کا باعث بنیں گے، یہ تمہارے لیے اجر کا باعث بنیں گے۔ اور پھر اس قدر یہ بڑے کلمات ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابیوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے؟ یا رسول اللہ، احد پہاڑ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یا رسول اللہ اس کے برابر کون عمل کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت، کس میں اتنی ہمت کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ احد پہاڑ کے برابر اعمال کر سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں آگاہ فرمائیے۔ صحابہ تو مشتاق ہوتے تھے نا جی، دین کی بات، دین کی چیز، اور پھر ایسی چیز جس سے بہت زیادہ کمائی ہونے والی ہو۔ یہ تو انویسٹمنٹ تھی ان کی کہ اپنے وقت کو انویسٹ کرتے تھے کہ آگے ہمیں اس کا نفع ملنے والا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے عمل کرنے پر ہمیں احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر عطا فرما دیں گے؟ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان سے کہا ہے تو اس سبحان اللہ کہنے کا اجر احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ آج کتنا وقت لگا آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا ہے سب نے، کتنا وقت لگا ہمیں؟ تو یہ سبحان اللہ کا اجر فرمایا احد پہاڑ کیا ہوتا ہے، اس پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سب سے سچا انسان، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے محبوب کی بات میں شک بھی نہیں ہو سکتا، تردد بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ کسی نے کہا تو الحمدللہ کہنے پر اللہ اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے پر، الحمدللہ کہنے پر، اور پھر فرمایا اللہ اکبر کسی نے کہا اس کو اللہ احد پہاڑ کے برابر اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا فرمایا اس کو بھی اللہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کلمات کہ ان کلمات کو ہم اپنی زبان پہ لیں، اور فرمایا ان دنوں میں اللہ کی تسبیح و تحمید کی کثرت کیا کرو کہ یہ تمہارے ان دنوں کے اندر تسبیح کرنا اتنا اجر کا باعث ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سبحان اللہ کہا 100 مرتبہ اللہ رب العزت اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ جس نے کہا اللہ اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا اس کو اللہ رب العزت 100 گھوڑا مجاہدین کو جہاد میں دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے جہاد میں 100 ٹینک دے دیا کسی کو، کتنا بڑا اجر۔ اور امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ حقیقی نفع یہ ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ وہ دنیا کے نفع تو آنکھ بند ہوئی نفع ختم، دنیا کا ساز و سامان آج اربوں روپے کا مالک آنکھیں بند ہوئی، ابھی گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور جناب تقسیم شروع ہو گئی، تیرا مال ہی نہیں رہا۔ حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کی وصیت بھی قابل عمل نہیں ہے کہ ہاں اتنی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں، تیسرے حصے میں اس کی وصیت کو عمل کیا جائے۔ اب پورے مال کو بھی کسی کو نہیں دے سکتا وہ، اس لیے کہ اب اس کا حق ختم ہو گیا۔ تو آج اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے جو لمحات دیے ہیں، ان لمحات کے اندر اللہ رب العزت کی یاد اپنی زبان پہ بسانا۔ اور ایک اور عجیب روایت، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ رب العزت اس کو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک آدمی غریب ہے، وہ 1 اونٹ نہیں لے سکتا، اس کے پاس 1 اونٹ کی سکت نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کہنا تو ہر آدمی، اللہ اکبر کہنا تو ہر آدمی کی دسترس میں ہے کہ آج غریب آدمی ہے، قربانی کا بھی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی بھی نہیں بنتی، اب وہ آدمی اپنی زبان سے اللہ اکبر تو کہہ سکتا ہے، اور اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اور اگر کوئی امیر بھی ہو، دولت مند بھی ہو،
پیسے والا ہو پھر بھی اگر 100 اونٹ قربان کر بھی لے گا تو ایک مرتبہ کر لے گا، ہر سال تو نہیں کر سکتا، ہر روز تو نہیں کر سکتا. میں اور آپ تو ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں. تو بھائی اجر وہی ہے. ہم یہ جو جانور ذبح کریں گے ہم کس لیے کریں گے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی وجہ ہے نا جی. ریاکاری دکھلاوا تو ہے ہی نہیں. اور اگر ہم اللہ اکبر کہیں گے تو وہ کیوں کہیں گے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. مقصد ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے. جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے وہ ایک ہی منزل ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کر دیا کہ پیسے والا بھی اس کو لے سکتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی اس کو لے سکتا ہے. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی اس نفع کو حاصل کر سکتا ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ بھی اس نفع کو حاصل کر سکتا ہے، اس سے خالی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا کہ یہ جو تم گناہ کرتے ہو، یہ جو تمہاری زندگی کے اندر ہونے والی لغزشیں ہیں، یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں اب اس سب سے بڑی بیماری فرمایا. آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کہا یہ جو تم گناہ کرتے ہو یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس بیماری کا اب علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کرو، تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اب یہ بیماری اتنی بڑی ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے، لیکن استغفار کی کثرت، حدیث پاک میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا جعل اللہ لہو، اللہ پاک اس کے لیے بنا دیتے ہیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ. کہ جس پریشانی میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے اگر وہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی اس تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں. وہ پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے، استغفار کی کثرت شروع کر دیتا ہے. مولا میرے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا مجھے نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو مولا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو میرے ان گناہوں کو تو معاف فرما. جب یہ بندہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے آج ہم نے ہر چیز کا ٹیسٹ چکھا ہے لیکن اللہ کی یاد کا مزہ ہی نہیں چکھا. جس چیز کو آدمی چکھتا ہے اسی کا پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا مزہ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے. تو آج ہم نے ہر چیز کا مزہ چکھا ہے لیکن اگر ہم نے مزہ نہیں چکھا تو اللہ کے ذکر کا مزہ نہیں چکھا، اللہ کی یاد کا مزہ نہیں چکھا. اور اس مزے کو چکھنے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا مزہ چکھا انہوں نے. ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا مولا تو نے ایسے ہی اس کو اپنا خلیل بنا لیا، کون سی بات ہے اس میں جو اس کو خلیل بنایا؟ کہا کہ اچھا تم اس کا امتحان کرنا چاہتے ہو، میں نے بھی بڑے امتحانات لیے ہیں خلیل کے، جاؤ تم بھی لے لو. اب وہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور آ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنے لگا بلند آواز سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چروا رہے تھے جنگل میں، اور ایک طرف وہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور آواز بلند کر رہا ہے. آپ جب آواز سنی تو دل میں اتر گئی آواز، اور فوراً اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا ایک مرتبہ کہنا. تو اس نے پھر اللہ کا ذکر کر دیا. جب پھر سنا تو اللہ کی یاد کا مزہ تھا جو دل میں اترا ہوا تھا، ٹیسٹ تھا جو چکھا ہوا تھا. فوراً کہنے لگے بھائی ایک بار اور سنا دے. اس نے کہا اب بلا قیمت نہیں سناؤں گا، اب تو اس کا میں اجر، اب تو میں اس کی قیمت وصول کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا قیمت لوگے، بتاؤ اس کی کیا قیمت لینا چاہتے ہو، بتاؤ اس کی قیمت کیا لینا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ اس کی قیمت یہ جو تیرا بکریوں کا ریوڑ ہے یہ آدھا ریوڑ مجھے دے دے تو میں ایک مرتبہ تجھے اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جا، یہ تو سستا سودا ہے، یہ تو سودا سستا ہے. اسی وقت اپنے آدھا ریوڑ اس کو دے دیا، کہا جا آدھا ریوڑ تیرا ہوا. اب اس نے ایک مرتبہ سنایا، مزہ اور زیادہ ہوا. پھر کہنے لگے کہ اچھا ایک مرتبہ اور سنا دے. اس نے کہا باقی آدھا بھی دے دے. اب باقی آدھا بھی انہوں نے دے دیا. اور پھر اس کے بعد پھر دل چاہا کہ اور سنوں، کہا کہ اور اللہ کا ذکر سنا. آج نہ سننے والوں کو قدر ہے نہ سنانے والوں کی قدر ہے، کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں اس چیز کا ذوق ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے. آج ہمیں اس مادی دنیا نے اس قدر اپنے شکنجے میں پھنسا لیا کہ ہمیں اللہ کی یاد کی لذت جو نصیب ہونا تھی وہ بھول گئی. حدیث پاک میں کیا آتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، کسی غیر محرم پہ پڑھنے سے روک لیتا ہے، فرمایا اس کو اللہ عبادت کی لذت نصیب فرما دیتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھے گا نا تو مزہ آئے گا کہ نماز پڑھی ہے اس نے. پھر وہ روزہ رکھے گا تو مزہ آئے گا.
پھر وہ عبادات کے اندر لگے گا تو اس کا دل کرے گا کہ میں یہ عبادت کرتا ہی رہوں۔ آج ہمارے ہاں ایسی بے حیائی اور بے دینی کا طوفان آیا کہ جس نے ہمارے اندر سے غیرت، شرم و حیا سب کچھ چھین لیا اور ہماری عبادات کا مزہ بھی چھین لیا۔ تو فوراً اس سے کہنے لگے کہ بھائی یہ آدھی بکریاں بھی تو لے لے، اب وہ آدھی بکریاں بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس سے پھر کہنے لگے بھائی ایک مرتبہ اللہ کا ذکر مجھے پھر سنا دے۔ کہا اب تو تیرے پاس رہا ہی کچھ نہیں دینے کے لیے، اب کیسے؟ تو کہا کہ بھائی دیکھ، بکریوں کا ریوڑ تجھے دے دیا، کیا تجھے چرانے کے لیے اس کے چرواہے کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ملازم بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی مجھے چاہیے، ظاہر ہے کوئی تو ایسا ہوگا جو ان بکریوں کو چرائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تیری خدمت کروں گا، تیری نوکری کروں گا، تو مجھے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر پھر سنا دے۔ اس نے اللہ کا ذکر سنایا اور اس کے بعد اس نے کہا ابراہیم تجھے تیری بکریاں بھی مبارک اور تجھے تیری یہ خلیل ہونا بھی مبارک، اس لیے کہ میں نے تو رب سے کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے رب سے کہا تھا میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تو نے اس کو اپنا خلیل کیسے بنا لیا، اس میں کون سی ایسی بات تھی۔ تو آج بھائی ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب کی یاد میں کتنا وقت دیا، اپنے دن کے کتنے اوقات ہیں جو ہم نے اللہ کی یاد کے لیے مختص کیے۔ آدمی فیکٹری میں بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اپنی دکان میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، اپنی سائیکل موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی جگہ کا تعین نہیں ہے، حتیٰ کہ پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو کرو تو پھر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی ذکر کریں گے تب بھی اس کی چاشنی اور حلاوت ملے گی آپ کو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھڑیاں جو دی، ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا قصہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ وہ دریا پر تالاب میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، دریا پر گئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اپنی چھوٹی سی بچی تھی اس کو ساتھ لے گئے۔ اب جب ساتھ لے کے گئے ادھر سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کہنے بیٹے ان کو سنبھالتے جاؤ۔ اب وہ بیٹی مچھلیوں کو سنبھال رہی ہے، ادھر باپ پکڑا رہا ہے، باپ کی نظر سے بچا کر وہ دوبارہ دریا میں ڈال دیتی مچھلی۔ اب باپ نے جب کافی دیر لگا رہا مچھلیاں، اس نے کہا کہ اب تو کافی سرمایہ اکٹھا ہو گیا، جب کہا چلو بیٹا لے کے چلے مچھلیاں، کہا کون سی مچھلیاں؟ کہا جو تمہیں میں دیتا رہا ہوں۔ کہا وہ تو میں نے دریا میں چھوڑ دی۔ کہا کیوں چھوڑی؟ کہنے لگی ابا جان میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ وہ مچھلی جال میں پھنس ہی نہیں سکتی جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے وہ جال میں ہی نہیں پھنستی۔ تو ہم ایسی مچھلی کیوں کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو؟ ہم ایسی مچھلی کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی جب ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، خدا کی قسم ہم بھی شیطان کے جال سے بچے رہیں گے۔ ہم کب شیطان کے جال میں پھنستے ہیں؟ شیطان اپنا جال ڈال دیتا ہے، ہم اس وقت اس کا شکار ہوتے ہیں جب وہ ہمارے اوپر، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، ہمیں غفلت میں دیکھ کر اسی وقت اذا غفل وسوسہ، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان جب آدمی کو غفلت میں پاتا ہے پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ وسوسہ ابتدا ہوتی ہے گناہ کی طرف لے جانے کی۔ اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے، اس کے اوپر سوچ و بچار شروع کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، چنگاری بھڑکتے بھڑکتے آگ بن جاتی ہے اور وہ گناہ کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ اور انسان کو وسوسے میں ڈالنا یہ شیطان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے، اس کے بعد انسان سے گناہ کروا دیتا ہے، پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ تو آج ہم اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور ہمیں ملنا کتنا کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنے پر 100 اونٹ قربان کرنے کا اللہ ہمیں ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ چھوٹا اجر نہیں ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر ان دنوں میں ہمیں ایک اور حکم جو دیا گیا وہ بھی بڑا عجیب حکم ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ جب رمضان کا جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دو، کہ تم میں سے جب بھی کوئی اس کا چاند دیکھ لے ذی الحج کا، اس کے بعد نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا گیا، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مستحب بھی عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب بظاہر یہ کام بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بال اور ناخن کا چاند دیکھنے سے تعلق کیا ہے، لیکن آپ حقیقت اس کی گہرائی میں اتریں تو اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا کائنات میں ہمارا محسن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے اتنی محبت کی ہے امت سے، اتنی محبت کی ہے امت سے کہ امت کے افراد کو اللہ سے وہ کچھ لے کر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب حاجی آدمی جو حج پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا،
وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، وہ اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتا، اب اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ سارے کام تو ان لوگوں کے لیے کرنے مشکل ہوں گے، چلو ایک چیز کو پکڑ لیں، یہ بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دیں تو ان کو میں وہ اجر اللہ سے لے کے دوں گا جو احرام کے اندر بیٹھے ہوئے، عرفات کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اجر مل رہا ہے۔ اتنا سا عمل تم کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے بال کٹوانے پر بھی لوگوں کو روک دیتے تھے کہ بچوں کے بال بھی نہ ان دنوں میں کٹواؤ، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے اس چیز کا۔ تو اپنے بال اور ناخنوں کو چھوڑنا، اور یہ ہے کیا؟ یہ مشابہت ہے۔ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ ان اللہ کے محبوب لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے محبوب لوگ احرام کی حالت میں وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مشابہت سے بھی تو اثر پڑتا ہے۔ ہاں، آپ تاریخ کے اندر نظر دوڑائیں، قرآن کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ کو نظر آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر کس حالت میں آئے تھے، کس حلیے میں آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گیٹ اپ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آج لوگ کہتے ہیں جی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، سنت لباس پہننے سے کیا ہوگا؟ بھائی بہت کچھ ہوگا، اللہ کی نظر محبت مل جائے گی ہمیں، اللہ کی نظر محبت مل جائے گی۔ اللہ جس نظر سے اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں اس نظر سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ جو چیزیں میرے محبوب کے جسم اطہر پر خوبصورت لگتی تھی اللہ نے وہی اپنے محبوب کو عطا کی، ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی، نہ اس سے کم کوئی چیز دی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کی ساری سنتیں ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح چھوڑ کے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر، انہوں نے کہا مقابلے کے لیے آنا ہے ہم نے، اور پورا بادشاہ کا لاؤ لشکر بھی ہوگا، پوری رعایا بھی ہوگی، اس کے سامنے ہم نے جب مقابلہ کرنا ہے تو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اپنا کر پھر اس کے سامنے جائیں گے۔ اب انہوں نے پورا حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اپنایا، اور جب وہاں گئے انہوں نے کہا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ڈالو، کیا ڈالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم ڈالو، تم ڈالو، اپنے جادو کا مظاہرہ تم کرو، مجھے بھی تم جادوگر کہتے ہو، اپنے جادو کا مظاہرہ تم کرو۔ اب انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی، اب دیکھنے میں وہ سانپ نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد موسیٰ سے کہا موسیٰ دکھاؤ، تم بھی اپنا فن کا مظاہرہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تو کوئی فن نہیں ہے بھائی۔ اسی وقت لاٹھی ڈالی اور لاٹھی اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، وہ ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اب وہ صاحب فن لوگ تھے، جادو کو جاننے والے تھے، اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وہیں جھکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ایمان کی دولت دے دی۔ کہا کہ موسیٰ وہ لوگ تیری شکل بنا کر آئے تھے، جو تیری شکل میں آئے تھے، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے، میں نے اس لیے ان کو ہدایت کی دولت عطا کر دی۔ تو بھائی جب ہم تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں بناوٹ لے کے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں بناوٹ لے کے آیا ہوں، جو میرے بس میں ہے میں وہ کروں، جو میرے رب کے بس میں ہے یقیناً وہ بھی کرے گا، اس لیے کہ اس نے بندے کو دیکھا کہ اس نے میرے محبوب کی اتباع پہ عمل کیا ہے، میں تو اس کی زندگی کو جنت بنا دوں، میں اس کے اعمال کو سونا بنا دوں، میں اس کے اعمال کو قیمتی بنا دوں۔ تو جب یہ بندہ اپنے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ اور ایک اور عمل جو ان دنوں میں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہمیں ایک اور کام کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کا پڑھنا، تکبیرات تشریق کا پڑھنا، کہ اپنی زبان سے ہم تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بھی وہ پڑھنا واجب ہے کہ وہ بھی پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ مردوں کے لیے مسجد میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر حاجی لوگ اپنی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے محبوب نے حکم دے دیا کہ تم اپنی مسجد میں بیٹھ کر جب یہ تسبیحات کو بلند کرو گے، اللہ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرو گے، اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ جو رحمتوں کی بارش، جو انوارات کی بارش ان حاجیوں پہ ہو رہی ہے، اللہ اس کا وافر حصہ تمہیں بھی نصیب کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔